شام کا خوشگوار سما تھا۔ پرندوں کے چہکار اور موتی اور گلاب کی معطر خوشبوئیں چھوٹے سے لان کو باغوں بہار بنائے ہوئے تھیں۔ ناظر زور و شور سے گوڈی میں مصروف تھا اور سفیان گاڑی کی ڈگی سے پودوں کے گملے نکال رہا تھا جو ابھی ابھی H9 کے قریب ایک نرسری سے لے کر آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ناظر، ایک درخت 36 ننھے پودوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے، اس لیے پودے ضروری لگانے چاہیے۔ اس سے جگہ کی دلکشی اور تازگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ ناظر کے ساتھ باتوں میں بھی مشغول تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہم لوگ پودے تو شوق سے لگا لیتے ہیں مگر ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہر سال 2 مرتبہ شجر کاری ہوتی ہے، ہزاروں پودے لگائے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ہریالی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان پودوں کو لگا کر بھلا دیا جاتا ہے۔ جب کھاد، پانی اور دیکھ بھال نہیں ملے گی تو پودے کہاں سے پھول، پھل، تناور درخت بنائیں گے؟ یہی وجہ ہے درختوں کے ذخیرے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ شجر کاری کے دوران لگائے جانے والے پودے چند دنوں میں مرجھا کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تمہاری فہم و فراست پر جداد دینے کو دل چاہتا ہے مگر میں دوں گا بالکل بھی نہیں ناظر صاحب، اس لیے کہ مجھے اپنی بھلائی عزیز ہے۔ داد پا کر تم بھول جاؤ گے۔ یہ کپڑے جو تم نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں تنگ پڑ جائیں گے، اس طرح تمہیں نئے کپڑوں کی خریداری کا موقع مل جائے گا۔ مجھے نئے کپڑوں کا کوئی شوق نہیں ہے سفیان۔ رہی بات داد نہ دینے کی تو اسے آپ کی تنگ ظرفی اور رقیبانہ سازش کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ تم نے جس نادر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو اس کے ظرف اور اوقات سے زیادہ مل جائے نا تو اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ وہ 6 کنڈے اور گھٹیا حربوں پہ اتر آتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تم مجھ سے بھولے بھالے، ذہین فطین اور معزز و محترم شخص کی صحبت کے قابل ہی نہیں تھے، مگر میری سادہ دلی کہ تم پہ اعتبار کر لی۔ زیادہ ٹھنڈی سانسیں نہ بھریں، خواہ مخواہ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں آپ۔ سفیان بھائی، FM 100 پہ خوبصورت گیت نشر ہوا تھا۔ ریڈیو سیٹ لان کے قریب کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ پورچ کا ساکٹ اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور پورے لان کے کنارے پر سیٹ کرتے ہوئے سفیان 2-3 بار تار سے الجھ چکا تھا۔ اس لمحے فون کی بیل اندرونی کمرے سے سنائی دی۔ ناظر کھرپی چھوڑ کر اندر آ کے فون اٹھاتا۔ اپیا کا فون ہے سفیان بھیا۔ وہ کارڈلیس اٹھائے باہر آیا۔ اپیا ان کی رشتہ دار تھی، امی کی خالہ زاد بہن۔ گو رشتے میں تو اپیا نہیں تھی مگر عمر میں وہ امی سے 12-14 سال جو تھیں وہ چھوٹی تھیں، محض بڑی بہن لگتی تھیں۔ اسی مناسبت سے مہران انہیں اپیا کہتا تھا اور دیکھا دیکھی سفیان بلکہ ناظر نے بھی انہیں اپیا کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ اسلام آباد میں اپنے میاں اور بچی کے ہمراہ رہتی تھی اور ان کا میکہ جو ہے وہ کراچی میں تھا۔ السلام علیکم اپیا، سفیان نے اپنی حشاش پشاش لہجے میں کارڈلیس تھام کر بات شروع کی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سفیان؟ اور نینی کیسی ہیں؟ نینی تو آج کل کالج ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں، صرف ویکینڈ پہ آتی ہیں۔ آپ سنیں دلہا بھائی ٹھیک ہے؟ اور ہماری گڑیا رانی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مہران گھر پر نہیں ہے کیا؟ سفیان نے محسوس کیا کہ اپیا کچھ الجھی اور بے چین لگ رہی تھی۔ وہ سرکاری کام سے پشاور گئے ہیں، کل آئیں گے۔ خیریت ہے نا اپیا؟ ہاں بس مہران سے کچھ کام تھا، وہ واپس آئے تو کہنا پہلے فرصت میں مجھے فون کریں۔ مہران اور اپیا میں خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اپیا اپنی اکثر باتیں ان سے شیئر کرتے تھے۔ جی بہت بہتر، میں کہہ دوں گا اپیا۔ آپ کبھی آئیں نا ہمارے گھر، صدیاں بیت گئیں، غالباً پچھلے سال جب بھائی جان بیمار تھے تب آئی تھی ان کا پتہ کرنے، صرف ایک دفعہ۔ آؤں گی ضرور انشاءاللہ، بس کچھ گھر کی مصروفیات ہیں اور پھر تمہاری لاڈلی گڑیا اور اس کے پاپا الجھائے رکھتے ہیں۔ سفیان کو محسوس ہوا جیسے وہ اندر سے بہت پریشان ہے۔ وہ محض اسے ٹالنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بات کری ہے، ورنہ ان کا ٹینس لہجہ اور کھوکھلی بشاشت ان کے ذہنی تناؤ کی نشاندہی کر رہی تھی، تاہم اس نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
اوکے سفیان، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، پر ان کو یاد سے پیغام دینا، نینی کو میرا سلام کرنا، اللہ نگہبان۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ ناظر نے گوٹی کا کام مکمل کر لیا تھا۔ میں چائے بناتا ہوں، تم اتنے میں نہا لو ناظر، پسینے سے برا حال ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اندر بڑھ گیا اور ناظر اس کو شکریہ، نوازش، کرم، مہربانی کہتے ہوئے کھلکھلا اٹھا۔ ارے امرین، اب تک ڈیسک پہ بیٹھی ہو؟ بھائی کلاس ختم ہو گئی ہے، سب لڑکیاں جا چکی ہیں، بسیں چلنے والی، گھر نہیں جانا؟ فاریہ حیرانی سے تنہا اپنی سوچوں میں گم امرین کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ گھر جہنم میں جانے کو کس کا دل کرتا ہے؟ پگلوں والی باتیں نہ کرو، اٹھو جلدی کرو ورنہ ٹرپ نکل جائے گی۔ فاریہ اس کی رازدار تھی اور کچھ عرصے سے ہونے والی اس کے ذہنی اور جذباتی تغیر سے بخوبی آگاہ تھی۔ میں سیکنڈ ٹرپ سے چلی جاؤں گی، اور تمہاری بی بی جان نے یہ دیر سے آنے پر تواضع کی تو؟ فاریہ نے اس کا چہرہ دیکھا، شاید شدید کھچاؤ اور تنفر کے جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ ہاں یہی تو مصیبت ہے، وہ محترمہ جب چاہیں گاڑی لے کر آئیں، گاڑی سے باہر جائیں، اور مجھے انتہائی ضروری کام سے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ محترمہ دھڑلے سے آتی ہیں، جو مرضی کرتی ہیں۔ امرین کا لہجہ نہ چٹخ رہا تھا، آنکھوں میں جیسے شعلے مچلنے لگے۔ جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے نا، مایوسی اور ڈپریشن کے عالم میں کچھ سوچتا ہے، تو وہ ہر عکس کو الٹے رخ سے پرکھتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تم بہن سے جلسی میں اس کے ہر عمل کو منفی انداز میں دیکھنے اور جانچنے لگے ہو۔ فاریہ نے بڑے تامل مزاجی سے اس کو سمجھایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس اتنا جانتی ہوں کہ خوشی کی ایک کرن کے لیے ترس رہی ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ تمہاری آپی تم سے بھی زیادہ کٹھن اور مشکل مرحلے سے گزری ہو۔ تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو کہ تم پر کسی قسم کا سماجی، معاشی اور خاندانی بوجھ نہیں ہے۔ تمہیں گھر کا خرچہ نہیں چلانا پڑتا، گھر کے کام دھندے، بڑوں بچوں کی ضروریات نہیں پوری کرنی پڑتی، نہ ہی مرد بن کر نوکری کرنی پڑتی ہے۔ باہر کے مسئلے مسائل نہیں دیکھے تم نے، پھر بھی اس درجے یا صحت پسندی کا مظاہرہ کری ہو۔ تمہاری اپیہ کو بی بی جان اور بابا کے سرد و گرم رویے کے ساتھ اندر باہر کے ہر معاملے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے ناروا اور کٹھور رویے سے وہ آج کل مزید پریشان ہوں گی۔ یار امبر، میں تمہیں اس درجہ خود غرض اور بے حس نہیں سمجھتی تھی۔ فاریہ کی کھری کھری سچی اور دو ٹوک باتیں امرین کو پشیمان کی رہی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں کیا کروں فاریہ؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ایک طرف بہن کی محبت کھینچتی ہے اور دوسری طرف اپنے خالی دل کا احساس ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ وہ اتنی خودسری دکھانے کے باوجود سب کی من چاہی ہیں، اور میں اور ساتھی بھائی بھی ان کے ہی آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ زیادہ دکھ تمہیں اس بات کا ہی ہے نا؟ فاریہ نے جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ اور دوسرے تم اس وقت سے عرشی آپی کے زیادہ خلاف ہوئی ہو جب سے بی بی جان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بعد تم نے عرشی آپی کو انہی کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے جس کو تم یا بی بی جان خود سری سمجھتی ہو، وہ انہوں نے گھر والوں کی بہتری کے لیے کیا ہو۔ بہرحال آؤ چلتے ہیں، ٹرپ نکلنے والی ہوگی۔ فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا دیا۔ دونوں کے اتفاق سے بس میں اکٹھی سیٹ مل گئی۔ میں کیا کروں فاریہ؟ پلیز میری مدد کرو۔ آسان حل یہ ہے کہ عرشی آپی کو اپنا پرابلم بتاؤ، اپنے دل کی کیفیت کہہ ڈالو۔ پہلے بھی تو تم ان کو اپنے مسائل بتاتی تھی نا۔ یار مگر اب بات اور ہے، میں نہیں سمجھتی عرشین آپی میرا مسئلہ حل کر سکیں گی۔ ظاہر ہے انہیں گھمنڈ تو ہوگا کہ اتنا اچھا بندہ ان پہ مرتا ہے تو جان سے فدا ہے، وہ بھلا کیوں چاہیں گے ساتھی بھائی ان کو نظر انداز کر کے میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، تم حالات سے نہیں گزری جن سے میں گزر رہی ہوں، اس لیے تم میری بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ سمس برگر میں ان کے مقابل بیٹھی ہوئے کوشش کے باوجود خود کو نارمل اور پر اعتماد ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لیمن کلر کے شلوار کرتے پر لیمن کلر کا کاٹن کا بڑا سا دوپٹہ سر پر لیے بیٹھی تھی۔ تراشیدہ سیاہ چمکیلی زلفیں دوپٹے کی قید سے آزاد ہو کر سنہری گردن پر
لپٹی ہوئی نمایاں ہو رہی تھیں۔ دل فریب چہرے پر ہلکا ہلکا پسینہ تھا، اس پر تر یہ کہ پروفیسر دانیال کی بھرپور جائزہ لیتی نگاہیں وہ کچھ ایسے انداز سے دیکھ رہے تھے کہ ہزار پر اعتماد و میچور ہونے کے باوجود ارشین کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا رہا۔ سوچا تو بہت کچھ تھا، مگر آپ کو سامنے پا کر الفاظ میری گرفت سے پھسل گئے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کسی خواب کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ ان کی گرم جوشی اور مسکراہٹ اور خوبصورت لب و لہجے کی معنی خیزی ارشین کو گمسم کر گئی۔ وہ ہڑبڑا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ بہت مشکل زبان استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بمشکل دمام اپنے گھبراہٹ پر قابو پا کر دھیمے انداز میں گویا ہوئی۔ اسے ان کے انداز سے بہت الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو مگر کچھ کہا ہی نہیں۔ ہاں، اگر نظر کی زبان پہ معترض ہیں تو اس سلسلے میں بندہ سخت مجبور ہے۔ یہ مقام لاچاری ہے، بڑی مدت سے پیاسی ہیں یہ۔ آپ کے انداز میری سمجھ میں نہیں آ رہے مہدی صاحب۔ گرے پینٹ اور ہلکی آسمانی شرٹ میں ان کا باوقار قامت اور بھرپور توانا گریسفل سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان کی کشادہ آنکھیں ایک عجیب سی چمک اور ہلکی ہلکی لالیاں یہاں تھی۔ کن پٹیوں کے پاس سے تھوڑے تھوڑے گرے ہوتے ہوئے بال ان کی سرخ و سفید رنگن کی تامانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ 40 سال کی عمر میں بھی صنف مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے تمام تر لوازمات سے بھرپور نظر آتے تھے۔ آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں ارشین؟ نہیں تو آج آپ صحیح معنوں میں ایک عام سی بولی بھالی گھبرائی شرمائی مشرقی لڑکی نظر آ رہی ہیں، اور یقین مانیں یہ روپ دیکھ کر میرے جذبات بری طرح سے بے قابو ہونے لگے ہیں۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا آپ سے مل کر آپ کو روبرو پا کر یوں بے اختیار ہونے لگوں گا۔ پلیز مہدی صاحب، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بری طرح سے اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارشین، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں میری اور آپ کی آئندہ زندگی کے ہر فعل اور ہر سوچ میں شامل ہو جائیں؟ ان کے لہجے میں معنویت اور گہرائی غور طلب تھی۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑی ذہانت سے اپنا مدعا بیان کیا تھا، جسے ارشین سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ سیدھے سادے سے انداز میں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے حوالے سے سوچے تو کتنا اچھا ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مہدی صاحب؟ وہی جو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ آپ شادی کے لیے 2 سال تک کا گیپ چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا۔ آپ کو پانے کے لیے تو 10 برس انتظار کر سکتا ہوں۔ کیا؟ جی ہاں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کیا سوچا ارشین؟ اس رات کو ان کا فون آیا تو انہوں نے بے چینی سے استفسار کیا۔ میں کیا کہوں مہدی صاحب، مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی تک ہی نہیں بنتی اس پروپوزل کی۔ کیا آپ عمروں کے فرق کی بنا پہ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ نہیں، اتنی معمولی سی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ شادی شدہ مرد ہیں اور پھر ایک بچی کے باپ بھی ہیں۔ آپ کی اپنی ایک فیملی ہے۔ نازش آپا کے ساتھ میں اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا نہیں، یہ میرا ہیڈیک ہے۔ میں سیکنڈ میرج افورڈ کر سکتا ہوں۔ رہی بات نازش کی تو وہ مجھے پوجنے کی حد تک چاہتی ہے۔ میری خوشی کے لیے وہ کبھی انکار نہیں کرے گی، بلکہ ارمانوں سے آپ کو بیاہ کر لائے گی۔ میرے ماما بابا مجھ پہ جان دیتے ہیں، وہ بھی میری خوشی کا خیال رکھتے ہوئے راضی ہو جائیں گے۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نازش کے ساتھ رہ لیں گی؟ ارشین نا شخص سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی، ساتھ میں گھر کی پریشانی، بی بی جان اور امرین کا تکلیف دہ رویہ اور پھر ساری ذمہ داریوں کا بوجھ۔ وہ خود کو بری طرح تنہا اور ناسودہ محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اتنا میٹھا مہربان سایہ دار وجود اسے اپنی لازوال پناہیں بخشنے کو کب سے بے چین و بے قرار کھڑا تھا، اور بسط شوق اس کی راہوں میں پھول مہکانے کی اجازت چاہ رہا تھا۔
گزشتہ 8 برس سے وہ اس کی خاموش عبادت کر رہے تھے۔ عرشین کے اندر کی تھکن اور جذباتی تشنگی سے پگھلا گئی، اور اچانک اس دھن میں بے اختیار عالم میں طویل سانس لے کر دھیمے سے بولی، آپ 2 سال بعد یہ سوال میرے والدین سے کر سکتے ہیں۔ یہ اعزاز بخشنے کا شکریہ۔ آپ میں تعمر حیات، تعمر انتظار کر سکتا ہوں، بس آپ کی تائید و تعاون ہمراہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اور اب آپ مجھے دانیال کہیں گی، سمجھی؟ چاہت بھرے انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے پروفیسر کے لب و لہجے میں عجیب شوخ چہکار در آئی تھی، اور وہ بڑی مدت بعد تازگی سے ہنس پڑی تھی۔ صاحب گوئی معاف، میں آپ کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا تھا۔ مہران براؤن شلوار قمیض میں ملبوس نازش کے مقابلے بیٹھا برہمی سے دیکھ رہا تھا۔ نازش ہلکے آسمانی ملچے سے لباس میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ڈھال سی بیٹھی تھی، چہرے کی سرخی غائب تھی، سبز آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے تھے جو سفید رنگت پر مزید نمایاں ہو رہے تھے۔ آنکھوں کی سرخی اور ویرانی اس بات کے گماز تھی کہ نیند بڑی مدت سے آنکھوں سے روٹھی ہوئی ہے۔ مجھے نا لڑائی جھگڑے، شور شرابے اور لعن و طعن میں لپٹی چیخو پکار سے بڑی وحشت ہوتی ہے مہران۔ یوں بھی تو رشتے کا مان ہوتے، ایک بار ٹوٹ جائے نا تو پھر تعلق کا کفن ہی باقی رہ جاتا ہے، اور میں اپنے اور دانی کے بیچ تعلق کا یہ مان نہیں توڑنا چاہتی۔ آپ ان کی بیوی ہیں، ان سے پوچھ گچھ اور روک ٹوک کا حق رکھتی ہیں۔ حق جتا دینے سے حق ثابت نہیں ہو جایا کرتا۔ ایسے حقوق بھی خواتین کے پاس تب تک ہی رہتے ہیں جب تک وہ انہیں استعمال نہ کریں۔ ایک بار اس حق کے ناطے پوچھ گچھ کریں گی تو اگلے لمحے بے دخل کر دی جاتی ہیں، بے وقتی، کم مائگی اور ذلت کے علاوہ میں دھکیل دی جاتی ہیں، اور میں دانی کے ہاتھوں بے وقت نہیں ہونا چاہتی۔ جو آنکھیں آج تک مجھ پر نثار ہونے والے انداز میں اٹھی ہیں، ان میں نفرت اور بیزاری نہیں دیکھ سکتی میں مہران۔ یہ تو جذباتیت ہے، نیری جذباتیت۔ آپ کا یہ طرز عمل سراسر ہار کے مترادف ہے۔ وہ جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ اپنے شوہر کے بے لگام جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو ایسا کیجئے، اس محترمہ سے ہی مل لیجئے۔ کس محترمہ سے؟ وہی جو عورت کے نام پر دھبا ہیں۔ خدا جانے ایسی خواتین کا ضمیر کہاں ہوتا ہے، سوچتا ہوں تو کراہیت آتی ہے۔ ایسی خواتین کا انجام نہ بہت بھیانک اور دردناک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ کہو مہران، وہ بھی کسی کی اولاد ہوگی۔ صدا کی رحم دل، اثار پیشہ اور نرم خو نازش کسی کی برائی نہیں سن سکتی تھی، بے اختیار مہران کو ٹوک رہی تھی۔ وہ اس ہمدردی کی مستحق نہیں ہے نازش۔ اگر قسمت سے نا کبھی میرے سامنے آ گئی تو انشاءاللہ وہ محترمہ میرے ہاتھ سے ہی اپنے آخری انجام کو پہنچیں گی۔ نازش مہران کی عزیزہ، کزن، بڑی بہن اور رازدار سب کچھ ہی تھی۔ اس کے آنسو مہران کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں عرشین، انہوں نے ہٹ درمی سے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائش کی۔ دوبارہ ملا تو تھے اس دن کو ٹھیک 1 ماہ ہو چکا ہے جانم۔ پلیز آپ مجھے اس طرح مخاطب مت کیجیے کریں۔ کوئی بات نہیں، لگا لو پابندیاں، آخر کب تک؟ جب پورے استحقاق سمیت اپنی پناہوں میں لوں گا تو ضبط و جبر کے سارے بند خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ بتائیں نا پھر کب ہم ملیں؟ کل کا دن رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہنوز مصر تھے۔ عرشین کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ دیکھیں مہدی صاحب، ان کے بارہا اصرار کے باوجود انہیں دانیال کہہ کر مخاطب کرنے پر خود کو وہ مادہ نہیں کر سکتی۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے پارکوں ہوٹلوں میں ملنا قطعی ناپسند ہے۔ پہلی دفعہ آپ سے اس لیے ملی کہ اس وقت آپ کے جذبات اور ملاقات کی نوعیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں ایک ذمہ دار، میچور، شادی شدہ اور نفیس مزاج کے حامل شخص کی ضروری بات سننے کے لیے آپ کی درخواست پر ملنے آئی تھی۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ میں آپ سے ملاقات کرنا مجبوری تھی، کیونکہ میں آپ کو گھر پر مدعو نہیں کر سکتی تھی، نہ آپ کے بیوی بچوں کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آپ سے ملنے آ سکتی تھی۔ کوئی جگہ تو طے کرنی تھی نا ملاقات کی۔ سو وہاں چلی آئی، مگر اب جان بوجھ کر
غلطی کرنا صاف ڈٹائی کے زمرے میں آئے گا۔ مجھے تو اس دن اللہ میاں سے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ غلطی کیا بھئی، ازل سے ہوتا آ رہا ہے، محبت زدہ دل ملنے کے لیے سبیلے نکالا کرتے ہیں، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ مگر معاف کیجیے گا، میں افیئر لڑانے پر یقین نہیں کرتے۔ غلطی چاہے کسی سے بھی ہو، غلطی غلطی کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور رائج ہے کہ ہم اخلاقی معیار پر اپنے لیے اور ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ برائی کو محض اس لیے برائی کا درجہ نہ دینا کہ ہم بذات خود سرزد کر رہے ہیں اس گناہ کو، تو گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے نا وہ۔ ٹھیک ہے، آپ بندہ بشر ہونے کے ناطے غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیانگے دہل اس برائی کو اچھائی کا نام دینا شروع کر دیں۔ ارشین نے اتنے مدلل اور محتاط انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ وہ کچھ ثانیے کو چپ سے رہ گئے، پھر بولے، جہاں جذبات اپنی انتہا کو چھو رہے ہوں نا، وہاں ایسی جو چھوٹی موٹی بے اعتدالیاں چل جاتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا، تعلقات اور جذبات میں انتہا کچھ عرصے بعد اعتدال اور پھر بالآخر اختتام کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تو میں نے اپنے جذباتوں کو 1% بھی ظاہر نہیں کیا جو میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہے۔ جب تم میرے سامنے ہوگی، صرف میری ہوگی، تب تو میں حال دل اچھی طرح سناؤں گا۔ نازش آپا اور مہوش کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تم بات کو اس طرح بے دردی سے بے اثر نہ کیا کرو۔ آپ مجھے تم نہ کہا کریں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ میں بہت فاصلہ آ جاتا ہے، تم سارے فاصلے سمیٹ لیتا ہے۔ مرد کے لیے کٹھن ترین مرحلہ اظہار محبت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دھڑلے سی عورت سے جوابی محبت طلب کرتا ہے۔ وہ بڑے لطیف انداز میں طنز کر رہی تھی۔ عورت کے لیے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہو جائے ذرا۔ عورت کے لیے اعتراف محبت کا مرحلہ کٹھن ہوتا ہے، اس کے بعد عورت کڑے سے کڑے امتحان سے گزر سکتی ہے۔ تو کیا آپ اعتراف محبت کے مرحلہ طے کر چکی ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی یہ مرحلہ بہت دور ہے۔ اوہ، گویا آپ میری دلی جذبات کی پذیرائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتی ہوں مہدی صاحب، مگر میں ایسے افیئر کے قائل نہیں ہوں۔ مرد کی محبت کی گہرائی اور سچائی کا صحیح پیمانہ شادی کے بعد کا زمانہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے تو قدرتی بات ہے کہ دونوں اطراف سے شدتوں کا پرچار اور مکالموں کا تبادلہ ہوا کرتا ہے۔ ارشین، میری ایک بات یاد رکھیے گا، میرے ساتھ کھیل مت کھیلیے گا۔ میں پاگل پن کی انتہا تک آپ کو چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں کے دل میں میرے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے نا، تو براہ کرم مطلع کر دیجیے گا، ورنہ بعد میں پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کوئی فراڈ نہیں کر رہی۔ آپ نے پرپوز کیا تو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ اس سلسلے میں فائنل اتھارٹی میرے پیرنٹس ہیں۔ اب آگے جو بھی ان کی مرضی ہوگی میں اس کی پابند ہوں۔ ہاں، یہ وعدہ رہا کہ شادی کے بعد صحیح معنوں میں اپنی محبت کے تمام تر حقوق اور اعترافات آپ کے نام کر دوں گے۔ چلیے، تو پھر میں انتظار کر لوں گا۔ میں تو ایک ایک دن گزروں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 سالوں کی بخو بیچ میں سے نکل جائے؟ پہلے کیوں نہیں؟ ابھی کہہ رہے تھے انتظار کر رہا ہوں اور ابھی بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتبار نہیں۔ بس کیا کریں بھئی، دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ خواہشیں اپنی جگہ اور بے بسی اپنی جگہ۔ بزرگ کہتے ہیں انسان اور جانوروں کے مابین ایک چیز ہے، جانور کے پاس خواہش ہوتی ہے مگر عقل نہیں ہوتی، فرشتے کے پاس عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، جبکہ انسان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ بس اگر وہ عقل کو دبا کر خواہش کی بات مانے تو جانور بن جاتا ہے، اور اگر خواہش کو قتل کر کے عقل سے کام لے تو فرشتے کی صفات اختیار کر لیتا ہے۔ مجھ میں بھی بحیثیت ایک انسان کی کبھی فرشتے کی صفت حاوی ہوتی ہے تو کبھی اس فرشتگی پر حیوانیت غالب آ جاتی ہے۔ بس کوشش کرنا مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اگر حیوانیت کے روپ دھار لیا نا تو باقی کچھ نہیں بچے گا۔ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے شدت سے محبت کرنے اور شدت سے نفرت کرنے دونوں کی صلاحیتیں بدرجہ موجود ہیں۔ آپ کی باتیں تو مجھے دہلا رہی ہیں مہدی صاحب، مجھے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اچھی بات ہے، ڈری سہمی عورتیں تو ویسے بھی مرد کو بہت اپیل کرتی ہیں۔
اب تو یوں بھی قیامت ہے۔ خوفزدہ روح تو گویا سونے پہ سہاگا ہوگا۔ وہ گویا تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ لہجہ بہت دھیما اور گوشیانہ تھا۔ یہ جملہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں ایک دم فون رکھ دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔